کہتے ہیں جی کہ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے، اس کی کوئی حدیث میں دلیل ہے؟ مکے میں اور بھی تو مسجدیں ہیں نا، پھر مسجد عائشہ کو کیوں منتخب کیا؟ کیا دلیل ہے؟ یہی دلیل ہے کہ وہ میقات ہے اور تھوڑی مسجدیں؟ اللہ کے بندے، حضور پاک نے حکم دیا، بی بی عائشہ نے وہاں سے عمرہ کیا، اللہ کے نبی کے حکم پہ کیا۔ اس لیے امام شافعی کے نزدیک جعرانہ سے عمرہ کرنا افضل ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے خود جعرانہ سے عمرہ کیا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسجد عائشہ سے افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت وہ فعلی حدیث ہے، یہ قولی حدیث ہے، وہ تو اتفاق ہے کہ حضور وہاں تھے تو عمرہ کر لیا، یہ تو حکم ہے حضور کا، تو لہذا یہ افضل ہے۔ اب کسی کے دماغ میں نہیں آتا تو نہ کرے، بلا وجہ اعتراض تو نہ کرے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر صرف صدیقہ ہی کر لیتی تو ہمارے لیے تو وہ بھی بہت بڑی چیز ہے، ہمارے لیے تو صحابہ کا قول بھی تو بڑی چیز ہے نا۔ لیکن یہاں تو حضور کا حکم بھی ہے اور بی بی عائشہ کا عمل بھی ہے، اور ان کے بعد پھر عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر بھی عمرہ کرتے رہے۔ بس اللہ ہدایت دے، جب ضد آ جائے نا جی کوئی مسئلہ اثر نہیں کرتا۔ ایک مولوی صاحب تھے، اس نے کہا میں گیا تھا ملتان، میں نے سارے ملتان والوں کو جھوٹا کر دیا، سب جھوٹے ہو گئے۔ انہوں نے کہا یار کمال ہے، اتنا بڑا شہر ہے کیسے ہی؟ انہوں نے کہا وہ جو کہتے تھے میں نہیں مانتا تھا تو جھوٹے ہو گئے۔ اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا۔ ورنہ اچھا اللہ کی شان دیکھو، ادھر ایک ضد ہے کہ مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں ہو سکتا، وہ تو صرف بی بی عائشہ کے لیے تھا، چلو بھی حضور کہہ دیتے کہ بی بی عائشہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے، یہ پابندی کہاں سے تم لگا رہے ہو؟ اور دوسری جب مہربانی کرتے ہیں کہتے ہیں ہوٹل سے امام باغ میں عمرہ کر لو، انکار کریں تو مسجد عائشہ سے انکار ہے، ماننے پہ آ جائیں اپنے گھر سے یا ہوٹل سے امام باغ میں عمرہ کر لو۔ کیوں؟ ایک حدیث میں ہے کہ آلو مکہ من مکہ، ان کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ شریف آدمی وہ حاجیوں کے لیے ہے کہ مکے والے حج کا احرام مکے سے باندھیں گے۔ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ میرے شاگرد نہیں ہیں، کسی نے آپ کو غلط کہا ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ وہ پرانی بات ہے، میرے پاس تشریف لائے تھے کہ میں صحیح طریقے سے حدیث مبارک کی اور قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے گرامر نہیں پڑھا، نحو نہیں پڑھا ہے، اور میں نے فن قرات نہیں پڑھا ہے۔ تو میں نے ایک قاری تھے، ان کے ذمہ لگایا کہ اس کے قرآن کی تصحیح کرائیں، اور اسی طرح ایک عالم استاذ ہیں ڈاکٹر سعید عنایت اللہ، ان سے میں نے کہا کہ آپ مہربانی کر کے ان کو ذرا قواعد اور نحو کی کوئی کتاب ایک پڑھا دیں تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے، پڑھا لکھا بھی تو ہے نا، ایک کتاب پڑھنے سے بھی سمجھ جائے گا۔ تو انہوں نے بھی ان کو تعلیم دی تھی، اتنی بات تو ہے، میرے شاگرد نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے باپ والد اور والدہ میں جھگڑا ہے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہیں نا، یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا، یہ پڑھ کے دم کیا کرو اور دعا کیا کرو کہ اللہ ان کو اصلاح کی توفیق دے۔